السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈی ایل لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیا ناول۔ معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی انتظار کروانا پڑا، لیکن کیا ہے کہ وقت جو ہے وہ مینیج نہیں ہو رہا، میری مصروفیت چل رہی ہے۔ 2 مہینے تقریباً اسی طرح گزریں گے، کام جو ہے وہ مجھے کافی کرنا ہوتا ہے، اور عید کی مصروفیات بھی تھی، تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا ناول سلیکٹ نہیں کر سکی۔ ناول سلیکٹ ہو بھی جاتا ہے تو ریکارڈنگ کا ٹائم جو ہے وہ نہیں ملتا۔ خیر، آپ سب کے لیے جو ناول لے کر آئی ہوں یہ ایک لسنر کی فرمائش ہے، اور جو میرا دوسرا چینل ہے نگہت ڈائری، وہاں پر اس ناول کی فرمائش مجھ سے کی گئی تھی، لیکن وہاں میں نے کوئی اور ناول شروع کیا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس چینل پر میں یہ ناول شیئر کر لیتی ہوں۔ تو ناول کی جو فرمائش ہے وہ ہم سے کی ہے طارق شیخ نے۔ ناول کا نام ہے تتلیوں کو چھو کر، اور اس کی مصنفہ ہیں رخ چودھری، اور آپ سب سننے لگے ہیں اس کی قسط نمبر 1۔ ابھی چلتے ہیں، اس وقت سب سو رہے ہیں، آؤ، فرمان نے آہستگی سے آبدہ سے کہا۔ نہیں فرمان بھائی، آغا ناراض ہوں گے، انہوں نے پائیں باغ میں جانے سے منع کر رکھا ہے، اور وہ بھی اس وقت دوپہر میں۔ آبی آغا جی کے ڈر سے ہچکچا رہی تھی، ویسے خود بھی اسے ڈر لگتا تھا۔ پاگل، ان کو کیا پتہ چلے گا، تم آؤ ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، ناراض ہو جاؤں گا۔ فرمان کے پاس یہ بہت بڑا ہتھیار تھا کہ وہ ذرا سی بات نہ مانتی تو وہ اپنی ناراضگی کا اعلان کر دیتا۔ اچھا تم ناراض نہ ہونا، میں چلتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر وہاں کرنا کیا ہے فرمان؟ وہ اس کے ساتھ چلتی پوچھ رہی تھی۔ کرنا کیا ہے؟ امرود کھائیں گے، کیریاں توڑیں گے، سچ بڑا مزہ آئے گا، نمک لگا کر کھائیں گے۔ وہ چٹخارے لیتا ہوا بولا۔ تو کیا آج بھی مالی بابا کو چارپائی سے باندھنا پڑے گا؟ وہ اس سے معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، آج کچھ اور ہی کریں گے، تم آؤ تو۔ اچھا، وہ بے بسی سے بولی۔ ہر اچھے برے کام میں وہ اس کے ساتھ ہوتی تھی، اس کا ساتھ دینا آبی کی مجبوری تھی، دوستی جو تھی، اور پھر شریر سا فرمان اسے اچھا بھی بہت لگتا تھا۔ آہستہ آبی، خان بابا کی نیند بہت ہلکی ہے، ابھی جاگ جائیں گے۔ فرمان اور آبی آہستگی سے چل رہے تھے۔ بابا گھنے پیڑ کی چھاؤں میں مہوے خراٹے تھے، مگر سوکھے پتوں پر پاؤں پڑنے سے جو شور ہوتا وہ ذرا سا ہل کر پھر سو رہتے۔ فرمان نے بڑھ کر ان کے تکیے کے پاس رکھی نظر کی اینک اپنی جیب میں ڈال لی۔ فرمان، اس طرح تو ان کو نظر نہیں آئے گا۔ آبی فرمان کی یہ حرکت سمجھ نہیں پائی۔ یہی تو بات ہے لڑکی، جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فرمان امرود کے ایک درخت پر چڑھ بیٹھا، اچھے اچھے امرودوں سے اپنی جیبیں بھر لیں اور چند ایک آبی کی طرف اچھال دیے۔ اسی طرح کیریاں بھی توڑیں، اور آبی سارا وقت خان بابا کے سوئے رہنے کی دعا کرتی رہی۔ فرمان بھی احتیاط سے کام لے رہا تھا، مگر پھر بھی ایک کیری سیدھی بابا کے منہ میں جا کر فٹ ہو گئی تو بابا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ او خوچا خانہ خراب، کون ہے تم؟ ہم ابھی 1 سیکنڈ میں تم کو پکڑتا ہے۔ بابا چشمہ ٹٹولتے ہوئے بولے تو دونوں سرپٹ بھاگے، کیونکہ بابا کا 1 سیکنڈ 10 منٹ بعد ہی ہوتا تھا۔ جب تک وہ اٹھتے وہ دونوں اپنے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ اف، بابا کا چشمہ تو میرے ساتھ آ گیا، فرمان چشمہ نکالتے ہوئے بولا۔ اب یقیناً وہ درخت کی پٹائی شروع کر دیں گے، آبی نے خدشہ ظاہر کیا۔ اب کیا ہو سکتا ہے، نمک لاؤ، کیریاں کھائیں۔ فرمان کچی اور کھٹی کیریوں پر نمک لگا کر کھانے لگا، مگر آبی بابا کے متعلق اور پھر فرمان کے متعلق سوچ رہی تھی، جس کو آغا جی سے ڈانٹ پڑنی تھی۔ صالحہ بیگم، یہ تمہاری چمپا رانی کچھ سست ہو گئی ہے، ابھی تک چلم بھر کر نہیں لائی۔ آغا جی حقے کی لمبی سی نال ہاتھ میں لیے بے چینی سے چلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ بھی تو کمال کرتے ہیں، آپ کے حقے کی چلم کے لیے خاص طور پر آگ جلانی پڑتی ہے، ورنہ تو گھر میں گیس ہے تو اس میں دیر تو لگے گی ہی، اس میں بیچاری چمپا کا کیا قصور؟ صالحہ بیگم فوراً چمپا رانی کی حمایت میں بولی۔ بیگم صاحبہ، ہم خون پی جائیں گے اس بڈھے کا۔ چمپا روتی ہوئی آگے آ گئی۔ کیوں، آج پھر اس نے پان میں نسوار بھر دی کیا؟ آغا جی نے مسکرا کر چمپا کو دیکھا۔ نہیں صاحب، آج اس نے ہمیں چور بنا دیا، بولا تم نے ابھی امرود توڑا ہے۔ قسم لے لو صاحب، ہم نے چوری نہیں کی۔ تم ہلکان کیوں ہو رہی ہو چمپا؟ اس کمبخت کا چشمہ پھر کسی بچے نے شرارت سے اڑا لیا ہوگا۔ جی بیگم صاحبہ، چشمہ تو نہیں تھا ناک پر۔ صالحہ بیگم کی بات پر چمپا کو کچھ تسلی ہوئی۔ چمپا تم چلم بناؤ جا کر، میں ابھی دیکھتا ہوں کس کی شرارت ہے۔ آغا جی غصہ پیروں میں ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کے سب بچوں کو کمرے میں جمع کرنے کو کہا۔ سب ڈرتے ہوئے آگے آ گئے۔ سب آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے، سوائے آبی اور فرمان کے۔ معاملے کی نوعیت کوئی نہیں جانتا تھا۔ آبی کا ننھا سا دل کسی زخمی پرندے کی طرح کانپ رہا تھا۔ خان کا چشمہ کس نے اٹھایا تھا؟ آغا جی کی آواز خاموش فضا میں گونجی تو سب سہم گئے۔ جی ہمیں نہیں معلوم، رحمان نے آہستگی سے کہا۔ لقمان؟ آغا جی نے لقمان کی طرف دیکھا۔
آغا جی ٹھیک ہے، ہم خان بابا کے ساتھ شرارت کرتے رہے ہیں مگر اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ لقمان کو غالباً آغا جی کا خود پر شبہ کرنا اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ اب وہ بڑے ہو چکے تھے۔ آغا جی نے کو لمبا کھینچا، گویا ان کی بات پر اعتبار کر لیا گیا تھا۔ اب ان کی نظریں فرمان پر تھیں جس پر ان کو شبہ ہی نہیں یقین تھا کہ یہ شرارت اسی کی ہے۔ فرمان! آغا جی کی آواز پر فرمان کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے آبی کی طرف دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں کچھ کہا تو اس نے سعادت مندی سے نگاہیں جھکا لیں۔ آغا جی میں آبی منمنائی اور کمرے میں موجود بڑے بہن بھائیوں کی طرف دیکھا، گویا وہ ان کی موجودگی میں اقبال جرم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آغا جی نے سب کو واپس بھیج دیا۔ آبی بیٹے یہاں آؤ، میرے پاس ساری بات بتاؤ۔ آغا جی نے پیار سے آبی کو اپنے پاس بلایا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ ہاں اب بتاؤ۔ آغا جی نے اس کا سر اوپر کیا۔ وہ آغا جی اب اقبال جرم کرنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ وہ آغا جی بابا جی کا چشمہ میں نے اڑایا ہے، وہ جلدی سے کہہ گئی تو فرمان نے گویا سکون کا سانس لیا اور یوں انجان بن کر کھڑا ہو گیا گویا اس معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ آغا جی نے غور سے دونوں کو دیکھا، وہ ویسے بھی سمجھتے تھے۔ فرمان تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ جی اچھا آغا جی، ویسے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تو روکا تھا کہ بڑوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتے مگر یہ نہیں مانی۔ وہ مزید اپنی صفائی پیش کرتا ہوا بولا کہ شبہ کا احتمال نہ رہے۔ اس کے جانے کے بعد آغا جی کو ہنسی آ گئی مگر دبا گئے۔ ہاں میں جانتا ہوں تمہیں بھی، تم نے یقیناً منع کیا ہوگا، جاؤ اب۔ اس کے جانے کے بعد آغا جی پھر آبی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو واقعی یہ شرارت تمہاری ہے آبی، اور واقعی فرمان نے تمہیں روکا تھا ایسا کرنے سے؟ جی آغا جی، آبی نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ آغا جی سچ جھوٹ کی تصدیق اسی سے کرانا چاہتے تھے۔ اس نے اسپات میں سر مزید جھکا دیا۔ سچ ہمیشہ سر اٹھا کر بولا جاتا ہے آبی بیٹے، یوں سر جھکا کر نہیں، اس لیے بیٹے سانچ کو کبھی آنچ نہیں آ سکتی۔ اب بتاؤ یہ شرارت تمہاری تھی؟ جی نہیں، اس نے سر اٹھا کر کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فرمان کے راز سے پردہ اٹھانا پڑا، اسے بہت دکھ ہوا تھا مگر اب آغا جی کے سامنے تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ ہوئی نا بات۔ دیکھو بیٹی، آپس کی محبت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اور میں بے حد خوش ہوں کہ تم سب میں بہت پیار ہے، لیکن بیٹے محبت کا یا چاہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کی برائیوں پر پردہ ڈالیں۔ تم لوگ ابھی چھوٹے ہو اور زیادہ غلطیاں کرتے ہو، اگر تم لوگ ایک دوسرے کی برائیوں کی یوں ہی پشت پناہی کرتے رہے تو بیٹے تم لوگ سچ بولنا تو درکنار سچ کو پہچان بھی نہیں پاؤ گے، اور تم لوگ جھوٹ اور فریب کی دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے۔ اس لیے آئندہ جھوٹ نہیں بولنا، اس سے تمہارا بھی نقصان ہے اور اس کا بھی، جس کے لیے تم جھوٹ بولو گی، ٹھیک ہے نا؟ آغا جی دھیمے لہجے میں اسے سمجھاتے رہے اور وہ ان کی ایک ایک بات کو ذہن نشین کرتی رہی۔ جاؤ بیٹے اب فرمان کو بھیجو۔ فرمان کو؟ آبی کی روح کانپ گئی، ایک تو اس کو ڈانٹ پڑے گی اور دوسرے وہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی وہ کیوں کر برداشت کرے گی؟ ہاں فرمان کو؟ کیوں؟ آغا جی نے قدرے حیرانی سے کہا۔ میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، جو باتیں تم سے کی ہیں وہی اس سے کروں گا۔ آغا جی اس کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ اس نے فرمان سے کہا کہ تو وہ اس کے سر ہو گیا۔ کیا ضرورت تھی سچ بولنے کی؟ آ گئی کہیں سے سچ نام بی بی۔ اب میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا، نہ ساتھ کھیلوں گا، میں بس ناراض ہوں تم سے۔ وہ مسلسل اسے ڈانٹے جا رہا تھا۔ فرمان قسم سے میں نے نہیں بتایا، ان کو پتہ نہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا خود بخود۔ وہ شدت سے رو پڑی، بھلا اس کا قصور ہی کیا تھا؟ وہ اس سے ناراض اور برہم کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ فرمان پلیز ناراض نہ ہونا، میں اس کی ناراضگی ہی تو اس کے لیے سہانے روح ہوتی تھی، اور اس کی ناراضگی کے خوف سے تو وہ اس کے ساتھ ہر شرارت میں شریک ہو جاتی، جھوٹ بھی بول دیتی، ورنہ اسے خود خبر تھی کہ جھوٹ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ میں تم سے ناراض ہوں بس۔ وہ دھونس سے کہتا باہر نکل گیا تو وہ اور شدت سے رو پڑی۔ اب جانے کتنے دن روٹھا رہے گا۔ وہ اس کی واپسی تک اس کی خفگی کا خیال کر کے روتی رہی، مگر جب فرمان واپس آیا تو وہ اتنا ناراض نہیں تھا، اس لیے کہ اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ آبی کا قصور نہیں۔ آغا جی سچ اگلوانے کا فن جانتے تھے۔ بے شک وہ اس سے اب ناراض نہیں تھا، لیکن منائے بغیر مان جاتا بھی تو نامناسب تھا، اس لیے منہ پھلائے بیٹھا رہا۔ آبی نے چپکے چپکے ایک دو بار اسے دیکھا تو اس کا جی چاہا اسی وقت اس کو منا لے۔ کیوں روٹھ جاتا ہے وہ اس سے؟ برداشت نہ ہو سکا تو وہ آہستگی سے چلتی اس کے قریب آ گئی تو وہ منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ فرمان تم کتنا ناراض ہو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ 2 من، وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولا۔ میں تمہیں کیسے مناؤں؟ وہ روز روز ہی روٹھتا اور وہ روز ہی مناتی، لہٰذا طریقے بھی ختم ہو چکے تھے۔ اب اسی سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے مناؤں؟ میں کیوں بتاؤں، خود ہی سوچو کوئی طریقہ۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے نیازی سے کہہ رہا تھا اور وہ کوئی طریقہ سوچ رہی تھی، مگر معصوم ذہن میں کوئی طریقہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اچھا
نہیں، وعدہ بھی نہیں، آغا جی کو سب پتہ چل جاتا ہے، پتہ نہیں کس طرح سے، پھر میں کیسے مناؤں تمہیں؟ آبی اس کی ناراضگی سے بھی ڈرتی تھی اور آغا جی سے بھی، اس لیے وہ زچ ہو گئی تھی۔ فرمان نے گھور کر اس کو دیکھا جو الجھی ہوئی بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، اس بار میں خود ہی مان جاتا ہوں، مگر آئندہ نہیں مانوں گا، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا احسان کرتا ہوا بولا تو وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ چمپا بھائی، چلم تیار ہو گئی کہ نہیں؟ آغا جی اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ حد ہو گئی آغا صاحب، چمپا بیچاری 2 بار بھر چکی ہے، مگر آپ کی عدالت ہی برخاست ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ کس نے چرائی تھی خان کی اینک؟ صالحہ بیگم اپنا چشمہ درست کرتی ہوئی بولی۔ آبی نے، آغا جی حقے کی نال منہ سے لگاتے ہوئے بولے۔ آبی نے؟ میں سمجھی، یہ شرارت فرمان کی ہوگی اور آبی نے سر لے لی ہوگی۔ بہت چاہتی ہے فرمان کو، اس کی ذرا سی ناراضگی اسے گوارا نہیں ہے۔ شکر ہے سارے بچے آپس میں گھل مل گئے ہیں، صالحہ بیگم سکون سے بولی۔ چاہت کا خمیازہ آبی ہی کیوں بھگتے، وہ شیطان تو کبھی بھی اس کی شرارت سر نہیں لیتا، آغا جی نے نال ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بیچاری کوئی شرارت کرتی ہی نہیں تو وہ کیا سر لے گا، بن ماں باپ کے دونوں بچیاں سہمی ہی رہتی ہیں، صالحہ بیگم نے دکھ کے ساتھ کہا۔ آئندہ سے ان کو بن ماں باپ کے نہ کہنا صالحہ، کیا ہم ان کے والدین نہیں؟ کیوں نہیں آغا صاحب، یہ دونوں بچیاں پہلے اور باقی بعد میں، مجھے تو کبھی ان میں اور عطیہ ذکیہ میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، اتنی توجہ کے باوجود سہمی ہی رہتی ہیں، نہ جانے کیوں۔ آغا حبیب ایک جاگیردار تھے، ساتھ ہی اصول پرست بھی تھے، اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کی دشمنیاں بہت زیادہ تھیں۔ خاندانی تنازعات الگ تھے اور ان کے 2 بیٹے انہی تنازعات کی نظر ہو گئے تو وہ باقی 2 بیٹوں کے لیے پریشان ہو گئے۔ حمیدہ بیگم تو سائے کی مانند اپنے بیٹوں کے ساتھ لگی رہتی، 2 جواں سال بیٹوں کی موت نے ان کو نیم پاگل کر دیا تھا، وہ ہر وقت شوہر کے پیچھے پڑی رہتی کہ کسی طرح وہ اس گاؤں سے نکلیں۔ تمہارا کیا خیال ہے حمیدہ بیگم، میں ڈر کر بھاگ جاؤں اور دشمنوں کو خود پر ہنسنے کا موقع دے دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میرے 2 بیٹوں کی جان لے کر یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ میرے اصول بدل دیں گے کیا؟ تو سنبھال کر رکھیے اپنے اصولوں کو، میرے بچوں کو کسی ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں ان ظالموں کے ہاتھ نہ جاتے ہوں، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، خدارا ان کو ملک سے باہر بھیج دیں۔ تو کیا یہ جدائی برداشت کر لو گی؟ آغا حبیب نے بیوی کو دیکھا جن کے چہرے پر تڑپ تھی، حزن تھا، وہ جوان بیٹوں کو رخصت کر چکی تھی، ان کی دائمی جدائی برداشت کر رہی تھی تو ان بیٹوں کی عارضی جدائی بھی برداشت کر سکتی تھی۔ میں سب برداشت کر لوں گی، وہ نظروں سے دور رہیں گے، سلامت تو رہیں گے، مجھے ان کی یہ جدائی گوارا ہے، آپ ان کو باہر بھیج دیں۔ حمیدہ بیگم ایک پل ضائع کیے بغیر بچوں کو باہر بھجوانا چاہتی تھی۔ حریف یہی کہیں گے کہ میں نے ان کے خوف سے بچوں کو باہر بھیج دیا ہے۔ بھاڑ میں جائیں آپ کے حریف، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے صرف اپنے بچوں کی زندگی چاہیے۔ آپ نے اگر اپنے حریفوں کی پرواہ کرنی ہے تو مجھے ابھی سے بتا دیں، میں بھی کچھ کھا کر سو رہوں گی۔ 2 جوان بیٹے گنوا کر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، باپ ہے نا، اس لیے جو درد ماں کے جگر میں اٹھتا ہے اس کی کسک سے ناشناسا ہیں آپ، اسی لیے ماں کا دل آپ کے سینے میں صرف ایک بار دھڑکتا تو پھر میں آپ سے پوچھتی۔ حمیدہ بیگم بری طرح رونے لگیں۔ آغا حبیب نے تڑپتی ممتا کو دیکھا اور ایک فیصلہ کر لیا اور اپنے بیٹوں آغا شجاعت اور چھوٹے آغا شفاعت کو اعلیٰ تعلیم کی آڑ میں امریکہ بھجوا دیا۔ ان کے دشمنوں حریفوں نے بہت باتیں بنائیں، مگر انہوں نے یہ کیا کہ جاگیردارانہ جھگڑے چھوڑ کر شہر میں جا بسے۔ شہر میں انہوں نے اپنی خاندانی اور پرانی روایات کے مطابق کوٹھی بنوائی اور انہی روایات کے تحت زندگی گزارنے لگے۔ بیٹے امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آئے تو ماں نے آتے ہی آغا شجاعت کے سر پر صحرا سجا دیا اور نیک سیرت صالحہ کو بہو بنا کر لے آئیں۔ ساس سسر کی خدمت میں دن رات لگی رہتی، گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونجنے لگی تو حمیدہ بیگم کے زخم بھی منتمل ہونے لگے۔ اب ان کو دوسری بہو لانے کی شدید خواہش ہو رہی تھی، مگر آغا شفاعت کچھ پس و پیش سے کام لے رہے تھے۔ اماں جان، ابھی ایسی جلدی بھی کیا ہے، آپ کی بہو بھی ہے، پوتے پوتیاں بھی ہیں، پھر دوسری کے لیے اتنی بے چینی کیوں؟ اس لیے بیٹے عمر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیا خبر؟ ارے بھائی حمیدہ بیگم، لڑکا اگر اتنا پس و پیش سے کام لے رہا ہے تو معلوم کرو کوئی چکر نہ ہو۔ آغا جی کی بات پر شفاعت گڑ سے گئے، وہ سر جھکائے باہر نکل گئے۔ ویسے بات تو آپ کی ٹھیک ہی لگتی ہے، بہو بیگم سے کہتی ہوں اس سے معلوم کرے، اگر اس کی کوئی پسند ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر اس سلسلے میں صالحہ بیگم کی خدمات حاصل کی گئیں۔ آپ لوگ فکر مند نہ ہوں اماں جان، میں شفاعت سے معلوم کر کے آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ صالحہ بیگم گھونگھٹ درست کرتے ہوئے بولی، کیونکہ سامنے آغا حبیب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان سے احتراماً پردہ کرتی تھیں اور ان کی یہ عادت شرم و حیا ہی ساس سسر کو بہت پسند تھی۔ صالحہ بیگم وہاں سے آئیں، سیدھی شفاعت کے کمرے میں گئی، مگر وہ وہاں پر نہیں تھے، البتہ بچے کھیل رہے تھے۔ لقمان بیٹا، آپ کے چچا جان کہاں ہیں؟ بی بی جان وہ باتھ روم میں ہیں، لقمان کے بجائے یاسین بولے۔
بہتر آپ لوگ یہی ہیں نا، تو جب آپ کے چچا جان آئیں تو ان سے کہہ دیں کہ وہ میرے کمرے میں آ جائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ ہدایت دے کر واپس پلٹیں۔ کیا بات کرنی ہے بی بی جان؟ لقمان ماں کے کان کے قریب آ کر بولا۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں بیٹے، آپ اپنا کام کریں۔ بی بی جان نرمی سے بولتی آگے بڑھ گئیں۔ کچھ دیر بعد شفاعت باہر آئے تو بچے ایک ساتھ بولے، چچا جان آپ کو بی بی جان نے اپنے کمرے میں بلایا ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ بی بی جان نے؟ اچھا میں ابھی جاتا ہوں۔ پھر شفاعت گریبان کے بٹن بند کرتے صالحہ بیگم کے کمرے میں آ گئے۔ جی بی بی جان آپ نے بلایا تھا مجھے؟ شفاعت نے سب سے پہلے ان کو بی بی جان کہنا شروع کیا تو سارے بچے بھی بی بی جان کہنے لگے۔ ہاں شفاعت، اماں جان اور آغا جی نے شادی کے سلسلے میں تمہاری رائے معلوم کی ہے۔ میری رائے بی بی جان؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں بھائی، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہو تو بتاؤ، ورنہ پھر وہ اپنی پسند سے کر دیں گے۔ بی بی جان کی بات پر شفاعت کچھ ہچکچا کر رہ گئے۔ بی بی جان وہ میں… دیکھو بھائی، اس میں جھجکنے والی کوئی بات نہیں، یہ عمر بھر کا معاملہ ہے، اور پھر جب والدین یہ اختیار دے رہے ہیں تو میرے خیال میں تمہیں بتا دینا چاہیے۔ آپ بچا کہتی ہیں بی بی جان، مگر سوچتا ہوں آپ، بھائی جان اور اماں جان آغا جان کیا سوچیں گے، اسے میری بے حیائی تصور نہ کریں۔ شفاعت نگاہیں جھکائے بڑی دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی ہے، بتاؤ؟ صالحہ نے قدرے شوخی سے کہا تو شفاعت مزید شرمندہ ہو گئے۔ جی وہ ادب لحاظ اور شرم آڑے آ رہی تھی۔ مجھے بتا دو شفاعت، مجھے اپنی بڑی بہن سمجھو، کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ ہے نہ جرم۔ صالحہ بیگم کی باتوں سے تسلی تو ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ خوف زدہ تھے، مبادا وہ ناراض ہو جائیں۔ آپ ناراض تو نہ ہوں گی بی بی جان؟ احترام کے باعث نگاہیں نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی میرے بھائی؟ اس لیے بی بی جان کہ… وہ پھر بولتے بولتے رک گئے۔ ہاں بتاؤ نا شفاعت، کیا اس لیے کہ… اس لیے بی بی جان کہ اس لڑکی کا تعلق آپ سے ہے۔ اتنی سی بات وہ بڑی دقتوں سے کہہ پائے تو صالحہ بیگم حیرت سے ان کو دیکھنے لگیں۔ فاطمہ؟ جی بی بی جی؟ شفاعت نے مزید سر جھکا کر کہا، گویا کسی گناہ عظیم کا اعتراف کر رہے ہوں۔ بی بی جان آپ خفا تو نہیں ہو گئیں؟ ان کو خاموش دیکھ کر شفاعت تردد سے بولے۔ نہیں میرے بھائی، اس میں خفا ہونے کی کون سی بات ہے، مگر میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ کسی اور لڑکی کی بات ہوتی تو میں اماں جان سے کہہ بھی دیتی، مگر اب اپنی بہن کے لیے کس منہ سے اماں جان سے بات کر سکتی ہوں؟ صالحہ بیگم ہچکچا رہی تھی۔ اب تو آپ کو بات کرنا ہی پڑے گی، آپ کہہ چکی ہیں، اور پھر اماں جان کو قطعی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ بات کر کے تو دیکھیں، مان جائیں تو بہتر، ورنہ کے بعد وہ خود افسردہ سے ہو گئے۔ اچھا اماں جان پوچھیں گی تو بتا دوں گی، مگر میں ان سے اصرار کا وعدہ نہیں کرتی، وہ کیا خیال کریں گی کہ اپنی بہن کے لیے… خیر فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ شفاعت سر جھکائے آ گئے، مگر صالحہ بیگم کے لیے سوچ کے دروازے کھول آئے۔ شام کو جب اماں جان نے صالحہ بیگم سے پوچھا تو وہ جھجک سی گئی۔ کیوں بہو، کوئی خاص بات ہے کیا بتایا ہے شفاعت نے؟ اماں جان نے صالحہ بیگم کو دیکھا جو عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ کیا بات ہے بہو، بتاتی کیوں نہیں؟ اماں جان مجھے خود کہنا مناسب معلوم نہیں ہو رہا۔ شفاعت… وہ پھر جھجک کر چپ ہو گئی۔ کہو بہو، اس میں ہچکچانے کی کیا بات ہے؟ وہ اماں جان، شفاعت کا انتخاب میری چھوٹی بہن فاطمہ ہے۔ آپ یقین جانیے اماں جان، یہ صرف اور صرف شفاعت کی پسند ہے۔ وہ جانے کیوں ڈر رہی تھی۔ ارے بہو، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے، تم کیوں خوف زدہ ہو؟ مجھے اور کیا چاہیے، ایک اور نیک سیرت بہو مجھے مل رہی ہے، ہم آج ہی تمہارے والدین سے بات کرنے جائیں گے۔ اور یوں شفاعت اپنے والدین کی رضا اور خوشی سے اپنی پسند کو بیاہ لائے۔ زندگی بہت خوبصورت انداز میں جانب منزل ہو گئی، بزنس سیٹ تھا، بچے اپنی اپنی زندگی میں کامیاب تھے، اور یہی بات والدین کے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث تھی۔ اسی خوشی اور سکون کے ساتھ دونوں نے یکے بعد دیگرے آنکھیں بند کر لیں۔ ہمیشہ کے لیے تو زندگی کے سمندر میں جو ایک تلاطم اٹھا تھا، نارمل لہروں کی صورت اختیار کر گیا۔ آغا شجاعت کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے لقمان احمد، پھر یاسین اور عطیہ کے بعد رحمان اور ذکیہ تھیں۔ فرمان سب سے چھوٹے تھے، اسی طرح آغا شفاعت کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، عابدہ اور سیدہ۔ عابدہ ابھی بہت چھوٹی تھی۔ فاطمہ اور صالحہ دونوں بہنیں تھیں، اس لیے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ ایسے میں جب ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، انسان کسی دکھ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ غم ہو تو انسان خوشیوں کی آس میں جیتا ہے، مگر خوشی کے بعد غم کا تصور انسانی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ زندگی کی شاہراہ پر بھاگتے لمحوں کے بارے میں انسان کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کون سا لمحہ اپنے دامن میں انسان کے لیے خوشیاں لاتا ہے، کون سا غم۔ یہی تو آغا پیلس کے مکینوں کے ساتھ ہوا تھا۔ آغا جی کے کسی گہرے دوست کے بیٹے کی شادی تھی، گھر بھر مدعو تھا اور بڑے اصرار کے ساتھ۔
مگر صالحہ بیگم کو کئی روز سے بخار آ رہا تھا، وہ نہیں جا سکتی تھیں اور بچوں کے امتحانات تھے، اس لیے وہ صبح ہونے والے پیپر کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے وہ بھی نہیں جا سکتے تھے۔ فاطمہ تم اور شفاعت چلے جاؤ، عطیہ اور ذکیہ کو بھی لے جاؤ، بہت اچھے لوگ ہیں۔ جی اچھا باجی، فاطمہ نے سعادت مندی سے کہا اور لڑکیوں کو تیار کرنے لگیں، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ اپنی تیاری کہاں کے لیے کر رہی ہیں۔ شادی سے واپسی پر ان کی گاڑی کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا، بچے شدید زخمی ہو گئے۔ فاطمہ موقع پر ہی اللہ کو پیاری ہو گئیں، جبکہ شفاعت نے ہاسپٹل میں کلمہ پڑھ لیا۔ قیامت ٹوٹ پڑی، آغا شجاعت بے حال ہو رہے تھے، صالحہ بیگم بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ عابدہ تو بہت چھوٹی تھی مگر سیدہ سمجھدار تھی، اس کا برا حال تھا۔ وقت کے اس ستم کو گو کہ برداشت کرنا بے حد مشکل تھا، مگر برداشت کرنا بھی انسان کی مجبوری ہوتا ہے۔ اتنے پیارے چھوڑ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے جن کے بغیر انسان ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ وقت بھی عجیب شے ہے، خود ہی قاتل اور خود ہی مسیحا بن کر زخموں پر مرہم لگا دیتا ہے اور گھاؤ مندمل ہونے لگتے ہیں، یا پھر انسان خود ہی سمجھوتا کر لیتا ہے، صبر کی سل رکھ لیتا ہے سینے پر، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ جو نہیں ہوتا۔ اس لیے آغا شجاعت نے خود کو سنبھالا اور صالحہ نے عابدہ سیدہ کو سینے سے لگایا۔ جب سیدہ والدین کی تصویریں دیکھ کر روتی اور عابدہ خاموش نگاہوں سے ان کو ڈھونڈتی تو صالحہ بیگم کا دل پھٹ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں میاں بیوی ان دونوں بچیوں کو اپنی ساری اولاد سے زیادہ محبت دیتے تھے۔ بڑے بچے تو سمجھتے تھے مگر فرمان خود بچے تھے، اس لیے وہ ان کی مجبوری نہیں سمجھتے تھے۔ عابدہ اس سے بھی چھوٹی تھی اور اس سے بے حد متاثر بھی، بس وہ لفٹ کرائے نہ کرائے وہ اس کے ساتھ لگی رہتی، اور فرمان بھی اس کی مجبوری جان گیا تھا، جبھی تو اسے تنگ کرتا اور جو کام خود نہ کر سکتا یا جو بات آغا جی سے وہ نہ منوا سکتا اس کے لیے آبی کو بھیجتا، اور وہ اس کی ناراضگی کے خیال سے جیسے تیسے وہ کام ضرور کرتی۔ اور آغا جی کو سب بچوں میں آبی بے حد عزیز تھی، وہ اس کی ہر بات مان لیا کرتے تھے۔ فرمان کی شرارتوں کا نشانہ وہی بنا کرتی، وہ اس کی گڑیا کا حشر نشر کر دیتا، بال اکھاڑ دیتا، کپڑے تار تار کر دیتا، مگر وہ حرف شکایت لبوں پر لائے بغیر کٹورا سی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی رہتی۔ آقا جی سے شکایت کرو گی میری؟ وہ خواہ ہی لڑنے کے بہانے تراشتا تھا۔ نہیں تو لبالب کٹورے چھلک پڑتے۔ تو پھر اپنا بوتھا صاف کرو۔ وہ اپنی جیب سے اپنا چھوٹا سا رومال نکال کر اسے دیتا تو وہ چپکے سے آنسو صاف کر لیتی۔ کبھی کبھی جب وہ اسے ڈانٹ رہا ہوتا تو صالحہ بیگم اسے پیار سے سمجھاتی، فرمان بیٹا مت لڑا کرو اس سے، پتہ ہے پھر یہ تمہاری دلہن نہیں بنے گی، اگر تم یوں ہی لڑتے رہے تو نہ بنے، میں خود اس کو نہیں بناؤں گا۔ وہ کسی بات سے متاثر ہوئے بغیر اپنے ہاتھ ان کی گرفت سے آزاد کراتا، بلہ پکڑ کر باہر نکل جاتا تو وہ سوچتی رہ جاتی، یہ کون سی گتھیاں سلجھائی جا رہی ہیں صالحہ بیگم؟ آغا جی اندر آتے ہوئے بولے تو وہ سیدھی ہو گئی۔ کچھ نہیں آغا جی، میں تو فرمان کے رویے سے خوفزدہ ہو جاتی ہوں، آبی کو تو وہ خاطر میں ہی نہیں لاتا، میں نے تو سوچا ہی کچھ اور ہے۔ وہ افسردہ سے لہجے میں بولی، کمال کرتی ہیں بیگم آپ بھی، ابھی وہ بچہ ہے، اسے کیا خبر، جب بڑا ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ ہم کس لیے ہیں؟ ناحق سوچوں میں خود کو ضائع نہ کریں، میں اکیلا رہ گیا ہوں، بہت اکیلا۔ آغا جی نے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر تھکے تھکے لہجے میں کہا، خدا نہ کرے آپ اکیلے ہوں، آپ کے 4 بیٹے ہیں۔ ہاں یاد آیا، مبارک ہو آپ کو، لقمان اور یاسین اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے ہیں۔ خدایا تیرا شکر ہے، تمہیں بھی مبارک، بلاؤ ذرا ان کو۔ جی بہتر۔ صالحہ بیگم اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ جی آغا جی۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں سر جھکائے کھڑے تھے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، آغا جی تکیے پر دباؤ ڈال کر اٹھتے ہوئے بولے تو دونوں سامنے والے صوفے پر ٹک گئے۔ بیٹے آج تم لوگوں کی کامیابی کی خبر ملی ہے، دل بے حد خوش ہوا، تم دونوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی شکریہ جی، دونوں مؤدب انداز میں بولے۔ اب کیا ارادے ہیں؟ آغا جی نے دونوں کو دیکھا۔ آپ بتائیں جی، وہ سعادت مندی سے بولے۔ بیٹے اعلیٰ تعلیم بہت اچھی چیز ہے اور میری خواہش تھی کہ تم لوگ مزید پڑھو، مگر جی، دونوں ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ مگر یہ بیٹے کہ ہمارا بزنس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت پھیل رہا ہے اور مجھے معاونین کی ضرورت ہے، دوسروں پر اعتبار کا زمانہ نہیں، اس لیے تم لوگ اگر میرا ساتھ دینے کو تیار ہو تو، لیکن اگر تم لوگ تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہو تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نہیں آغا جی، جیسا آپ حکم کرے، تعلیم تو ہم ساتھ بھی جاری رکھ سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جیتے رہو بیٹے، تم لوگ تو میرا مان ہو۔ آغا جی بیٹوں کی سعادت مندی پر خوش ہو گئے اور یوں لقمان احمد اور یاسین احمد گریجویشن کے بعد آغا جی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یوں زندگی ایک نئے ڈگر پر چل نکلی، ہر گزرتا پل شعور و آگہی کا پیغام بن کر آتا، بچوں کے شعور کو پختہ کر جاتا۔ انہی لمحوں کی آگہی کا فیض تھا، بہنیں بھائیوں کا احترام کرتیں، بڑے بڑے دوپٹے سے اپنے وجود کو چھپائے رکھتیں، جو باتیں بچپن میں بے دھڑک کہہ دیا کرتی تھیں اب بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتیں کہ آیا یہ بات کہنی بھی چاہیے کہ نہیں۔ بھائی بھی بہنوں کا بہت لحاظ کرتے۔
آغا جی اور صالحہ بیگم نے اپنے بچوں کی تربیت روایتی انداز میں کی۔ فطری شرم و حیا سے لڑکیوں کی نگاہیں جھکی رہتی۔ سب سے زیادہ اثر آبی پر ہوا تھا۔ وہ صورت سیرت میں دوسری بہنوں پر سبقت لے گئی۔ سیاہ کٹورا سی آنکھوں پر گھنیری پلکوں کی چادر گری رہتی۔ حسین چہرے پر جب کبھی نگاہ پڑ جاتی تو رنگت شہابی ہو جاتی اور کان کی لویں تپ جاتی، دھڑکنیں راستہ بھول جاتی، جبکہ فرمان میں بچپن کی شرارتوں کی جگہ اب لاؤبالی پن نے لے لی تھی۔ ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ بچپن میں وہ اور آبی کتنا قریب رہے ہیں، کتنی دوستی رہی ہے۔ وہ جس سے اتنے انجان ہیں، کبھی ان کی خطائیں اپنے نام لکھواتی رہی ہے۔ وہ بس اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے۔ اب بھی جب کوئی مطلب ہوتا آبی سے بات کر لیا کرتا تو وہ آبی جو اس سے پہروں باتیں کیا کرتی تھی اب بات کرتے ہوئے جھجک جاتی، گھنیری پلکیں آنکھوں کے رازوں کو چھپائے رکھتی۔ بچپن کی معصوم محبت نہ جانے اب کن جذبوں میں بدل گئی تھی، کس لطیف احساس میں ڈھل گئی تھی کہ اب اس سے بات کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جانے کب سے چپ چاپ فرمان کو چاہے جا رہی تھی، کسی کو خبر کیسے ہوتی؟ اس نے تو خود سے بھی چھپایا تھا اس راز کو۔ خوبرو فرمان اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ وہ اپنے دل میں اس کے لیے کیسے جذبات رکھتی ہے۔ صالحہ بیگم اب بڑے دونوں بیٹوں اور بیٹی عطیہ کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ اکیلی ہی رشتے دیکھتی رہتی۔ آغا جی سے ان سے شکایت تھی کہ وہ اس معاملے میں مدد نہیں کر رہے۔ کیا بات ہے صالحہ بیگم، آپ کی تلاش ختم ہوئی کہ نہیں؟ وہ آج بھی کئی گھروں میں گئی تھی مگر بات من کو بھائی نہیں تھی۔ دیکھیے آغا صاحب، مجھے اپنے 2 بیٹوں کے لیے لڑکیاں تلاش کرنی ہیں، مگر کیوں؟ باقی 2 سوتیلے ہیں کیا؟ آغا صاحب نے اخبار ایک طرف رکھ کر ان کو دیکھا۔ ان کے لیے میری سیدہ آبی جو ہیں، وہ بڑے پیار سے بولیں۔ ہاں، بس میں بھی تمہارے منہ سے یہی سننا چاہتا تھا، آغا جی مطمئن انداز میں بولے۔ کیوں؟ آپ کو کوئی شبہ تھا کیا؟ نہیں، بس تصدیق چاہتا تھا۔ ہاں، تم نے تو ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی، میں سنائے دیتا ہوں۔ میں نے عطیہ بیٹی کے لیے لڑکا دیکھ لیا ہے، کالج میں پروفیسر ہے، جمعہ کو وہ لوگ آئیں گے، دیکھ لینا۔ چلیں، شکر ہے خدا کا، بیٹی کی زیادہ فکر تھی مجھے، بیٹوں کا بھی اللہ مالک ہے۔ صالحہ بیگم خوش ہو گئیں۔ یوں بیٹی کا مسئلہ حل ہوا۔ لقمان احمد کے لیے ان کو قدسیہ بانو پسند آ گئیں تو دونوں بہن بھائی کی ایک ساتھ شادیاں ہو گئیں۔ اسی دوران آغا جی کو اپنے دوست کی بیٹی عذرا یاسین کے لیے پسند آ گئیں، مگر وہ چاہتے تھے ان دونوں بہن بھائیوں کی بھی ایک ساتھ کی جائے، اور اتفاق سے جلد ہی اچھا لڑکا مل گیا تو دونوں بہن بھائی اپنے اپنے گھر آباد ہو گئے۔ 4 بچوں کی شادی کے بعد آغا جی اب سکون میں تھے۔ رحمان چونکہ ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، اس لیے وہ ان کی تعلیم کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے تھے، اور ویسے بھی ان کے لیے لڑکی کی تلاش کا مسئلہ تو تھا نہیں، اس لیے ان کی ذرا تسلی کرنا چاہتے تھے وہ۔ سیدہ اور عابدہ دونوں بہت خوبصورت تھی، مگر جو بات آبی کے معصوم حسن میں تھی وہ بہت کم نظر آتی۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک اس کے کئی رشتے آ چکے تھے۔ اس روز بھی چند خواتین آبی کے لیے آ گئیں۔ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے بیگم شجاعت، اور ہم کسی صورت اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ بہن، یہ میری بیٹی ہوتی تو میں بھی ہرگز آپ کو انکار نہ کرتی۔ جی کیا مطلب؟ دونوں خواتین ان کو حیرانی سے دیکھنے لگیں۔ جی ہاں، یہ میری بہن کی بیٹی ہے اور میرے چھوٹے بیٹے سے منسوب ہے۔ صالحہ بیگم کی وضاحت پر وہ کچھ بد دل سی ہو گئی۔ اچھا، تو اس سے بڑی کا کر دیں کیا وہ بھی؟ جی میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ دونوں لڑکیاں میری ہی بہویں بنیں گی۔ آپ کہیں تو میں آپ کو کوئی اچھی سی لڑکی دکھا دیتی ہوں۔ جی نہیں شکریہ، ہمیں تو خیر اب اجازت دیں، ناحق آپ کو زحمت دی۔ وہ دونوں خواتین افسردہ سی اٹھ گئیں۔ صالحہ بیگم بھی سنجیدہ ہو گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر کوئی پسند آ جائے اور نہ ملے تو کتنی مایوسی ہوتی ہے۔ انہوں نے چمپا کو آواز دے کر برتن اٹھانے کو کہا اور خود کوریڈور سے ہوتی ہوئی لان میں آ گئیں، جہاں فرمان ایزی چیئر پر کوئی کتاب دیکھ رہا تھا۔ کون خواتین تھیں یہ بی بی جان؟ وہ چونکہ خواتین کو جاتے ہوئے دیکھ چکے تھے اور اجنبی خواتین تھیں اس لیے پوچھ رہے تھے۔ یہ بیٹا آبی کے رشتے کے لیے آئی تھی۔ اچھا پھر؟ فرمان اب خاص طور پر متوجہ ہو گئے۔ پھر کیا، ظاہر ہے میں نے انکار کر دیا، وہ سکون سے بولیں۔ کیوں بی بی جان؟ اگر اچھا رشتہ تھا تو آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، اچھے رشتے روز روز تھوڑی ملتے ہیں۔ فرمان کتاب بند کرتے ہوئے بولے۔ مجھے ضرورت بھی کیا ہے اچھا لڑکا تلاش کرنے کی، ساری دنیا سے اچھا لڑکا میں اپنی آبی کے لیے تلاش کر چکی ہوں۔ صالحہ بیگم نے پیار سے فرمان کو دیکھا، جن کو قطعی خبر نہیں تھی کہ ماں کا اشارہ ان کی طرف ہے۔ اچھا جیسی آپ کی مرضی، وہ لاپرواہی سے کہہ کر کتاب پڑھنے لگے تو صالحہ بیگم واپس آ گئیں۔ لقمان احمد 2 بچوں کے باپ بن گئے تھے، اسی طرح عطیہ اور عذرا کی ایک ایک بیٹی تھی۔ رحمان احمد نے اپنا ایم اے کا امتحان پاس کیا تو صالحہ بیگم ان کے سر صحرا سجانے کی جلدی ہو گئی تو وہ کنی کترانے لگے۔ بی بی جان ایسی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو میں تعلیم سے فارغ ہوا ہوں، میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور بہت سے کام ہیں۔ رحمان انتہائی مؤدب انداز میں بولے، مگر پھر بھی لہجے میں اکتاہٹ کا احساس نمایاں تھا جو صالحہ بیگم نے صاف محسوس کیا۔ اچھا بیٹے، جو بھی کرنا ہے جلدی کر لو، اب تمہارے آغا جی کو جلدی ہو رہی ہے۔ جی بہتر۔ ان کے سامنے تو انہوں نے جی بہتر کہہ دیا تھا، مگر اب الجھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بی بی جان اور آغا جی کیا چاہتے ہیں۔
وہ سیدہ کو ان سے منسوب کرنا چاہتے تھے جبکہ وہ سلمیٰ کو چاہتے تھے۔ سلمیٰ متوسط گھرانے کی سادہ سی لڑکی تھی۔ یونیورسٹی میں ہی رحمان سے ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں کے خیالات اور سوچ میں اتنی ہم آہنگی تھی کہ غیر محسوس انداز میں ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے، اتنا قریب کہ اب دوری کا خیال بھی دونوں کو سہما دیتا تھا۔ خطرے کی تلوار سیدہ کی صورت میں ان کے سر پر لٹکتی رہتی تھی۔ ان کو عطیہ آپا نے بتا دیا تھا کہ آغا جی اور بی بی جان کی یہ خواہش ہے، خود بہنوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ دونوں پیاری سی لڑکیاں ان کی بھابیاں بنیں، مگر کوئی ان کی خواہش کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا تمنائیں ہیں۔ سیدہ ان کی کزن تھی، خوبصورت تھی، مگر انہوں نے دل میں اس کے لیے کوئی کسک، کوئی جذبہ محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ سلمیٰ ان کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ وہ ہر صورت میں اس کو شریک حیات بنانا چاہتے تھے، مگر کس کے سامنے اظہار تمنا کرتے؟ کسی سے بھی تو ان کو مدد کی توقع نہیں تھی۔ سلمیٰ آس نراش کے درمیان ڈول رہی تھی، خود اس کے رشتے آ رہے تھے۔ چونکہ بہن بھائیوں میں بڑی تھی اس لیے والدین جلدی کر رہے تھے اور وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ رحمان اس کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہتے، ان کا اپنا بس کہاں چلتا تھا۔ رحمان مت دیا کریں مجھے جھوٹی تسلیاں، مجھے معلوم ہے آپ کے والدین مجھے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ کہاں آپ لوگ اور کہاں ہم۔ نہیں سلمیٰ، تم نے غلط اندازہ لگایا ہے، میرے والدین سطحی سوچ نہیں رکھتے، مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے۔ اگر سیدہ کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ فوراً راضی ہو جاتے۔ سیدہ اور عابدہ کے معاملے میں وہ بہت ٹچی واقعہ ہوئے ہیں، وہ ہر بات برداشت کر سکتے ہیں مگر ان دونوں کی دل شکنی یا حق تلفی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر ٹھیک ہے رحمان، آپ اپنے والدین کا کہا مان لیں، واقعی ان دونوں کے ساتھ تو پہلے ہی اتنی زیادتی ہو چکی ہے، مزید دکھ دینا مناسب نہیں۔ سلمیٰ نے بڑے پرخلوص انداز میں کہا تھا، مگر رحمان سمجھے وہ طنز کر رہی ہے۔ سلمیٰ، تم بھی مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ نہیں رحمان، میں آپ کو سمجھتی ہوں، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ آپ مجھے چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی تو دیکھیے، ہر پھول کی قسمت میں تو ناز عروسا نہیں ہوتا، کچھ کو مزاروں پر بھی مہکنا پڑتا ہے۔ مجھے نہ آپ سے شکایت ہے، نہ تقدیر سے گلہ ہے، ضروری نہیں کہ جسے چاہا جائے اسے پایا جائے۔ سلمیٰ منہ پھیر کر اپنے آنسو ہاتھوں میں چھپاتی ہوئی بولی، کس قدر مشکل ہوتا ہے اپنی محبت کسی اور کے حوالے کرنا۔ تم نے تو ابھی سے ساتھ چھوڑ دیا، میں بی بی جان سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ یہ دلاسے آپ کس کو دے رہے ہیں رحمان، مجھے یا خود کو؟ سلمیٰ نے سوالیہ نگاہوں سے ان کو دیکھا تو وہ نگاہیں چرا گئے۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ کس کو دلاسے دے رہے ہیں۔ ان کو یقین تھا کہ اگر سیدہ درمیان میں نہ ہوتی تو آغا جی اور بی بی جان تو سلمیٰ کو بہو ضرور بنا لیتے، مگر پھر بھی انہوں نے ہوا میں تیر چلانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بی بی جان سے اس سلسلے میں ضرور بات کریں گے، شاید کوئی صورت نکل آئے، نہ بھی نکلی تو کم از کم خلش تو نہ رہے گی کہ بات کرتے تو شاید وہ مان جاتے۔ اور پھر بی بی جان سے بات کرنے کے لیے بھی انہوں نے کئی دن لگا دیے۔ ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ان سے کس طرح بات کریں، معاملہ ہی بے حد نازک تھا، ان کی عزیز جان سیدہ کا تھا۔ سیدہ تو ویسے بھی بی بی جان کو بے حد پیاری تھی، ان کو معلوم تھا کہ یہ کوشش بیکار ہے، مگر پھر بھی دل کی تسکین کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اس روز بی بی جان بیٹھی چمپا کے ساتھ سبزی بنا رہی تھی کہ رحمان آ گئے۔ بی بی جان، وہ آہستگی سے بولے، آؤ بیٹے، کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے رحمان کو دیکھا جو کچھ کہنے کے لیے الفاظ کی تلاش میں تھے۔ جی وہ چمپا کی وجہ سے ہچکچا رہے تھے۔ چمپا خود ہی سمجھ گئی اور کہے بغیر ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ ہاں اب کہو کیا بات ہے؟ بی بی جان بھی ہاتھ صاف کر کے پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ بی بی جان، میں دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ زبان پھر اٹک گئی، وہ ہاتھوں کو مسل رہے تھے جس سے ان کے ذہنی انتشار کا اندازہ ہو رہا تھا۔ رحمان بیٹے، ایسی کیا بات ہے؟ الفاظ تمہارا ساتھ نہیں دے رہے، جو کہنا ہے بے خوف ہو کر کہو۔ بی بی جان یہ تو جان گئی تھی معاملہ سنجیدہ ہے اور ہے بھی کسی لڑکی کا، مگر ان کی زبان سے تصدیق چاہتی تھیں۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ بڑی دقتوں کے بعد وہ اتنی سی بات کہہ پائے تو صالحہ بیگم سن سی ہو گئیں، گو کہ وہ تیار تھیں ایسی بات کے لیے، مگر پھر بھی ان کو دکھ ہوا۔ وہ کسی صورت میں سیدہ اور عابدہ کی حق تلفی نہیں کر سکتی تھیں۔ لڑکیاں سبھی بہت اچھی ہوتی ہیں بیٹے، وہ بہت نرمی سے مسکرائیں۔ بس بی بی جان، حیثیت و مرتبے میں ہم سے کم ہے۔ رحمان بیٹے، ہماری تربیت ایسی تو نہ تھی کہ تم لوگ ایسی چھوٹی اور سطحی باتیں سوچتے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حیثیت و مرتبہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پھر بھی تم نے ایسی بات کی۔ خدا کی قسم، سلمیٰ اگر کسی بھکاری کی بیٹی بھی ہوتی اور جھگی میں رہ رہی ہوتی، ہم پھر بھی اسے بڑی شان سے بہو بنا کر لاتے اور سر آنکھوں پر بٹھاتے، مگر بیٹے سیدہ تمہارے مرحوم چچا اور خالہ کی بیٹی ہے، اور تمہارے آغا جی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان دونوں بچیوں کو اپنے سے کبھی جدا نہ کریں گے، اور سیدہ کو تمہاری اور عابدہ کو فرمان کی دلہن کے روپ میں ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے۔ اور پھر سیدہ میں کس بات کی کمی ہے؟ خوبصورت، سلیقہ مند ہے، ہاں بس تعلیم صرف میٹرک ہے، مگر ہم نے کون سا اس سے نوکری کروانی ہے؟ میں نے کب کہا ہے بی بی جان کہ سیدہ میں کسی چیز کی کمی ہے، کسی بات کی کمی ہے؟ کہ بات تو ذہنی سوچ کی ہم آہنگی کی ہوتی ہے نا۔
اگر ذہنی ہم آہنگی اور سوچ میں یکسانیت ہو تو زندگی بہت پرسکون گزرتی ہے۔ رحمان اپنے دلائل سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہوں نے تو زندگی کے اس پہلو پر کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی حالات درپیش آ سکتے ہیں۔ بی بی جان، آپ آغا جی سے بات تو کریں۔ رحمان، میرے بیٹے، میں ماں ہوں اور مائیں اولاد کے اندر تک جھانک کر دیکھ لیتی ہیں کہ اولاد کو کیا تکلیف ہے اور کیا چاہتی ہے۔ اگر سیدہ مجھے عزیز ہے تو تمہارے جذبات اور خواہش بھی مجھے پیاری ہے، مگر جہاں تک تمہارے آغا جی کا سوال ہے تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جتنے نرم ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں اپنے اصولوں کے لیے۔ انہوں نے اصولوں پر سمجھوتے کرنا سیکھا ہی نہیں، اور پھر سیدہ عابدہ کے لیے تو وہ کوئی بات گوارا کر ہی نہیں سکتے۔ زندگی میں ایک بار تو قربانی دینا ہی پڑتی ہے، اور اس معاملے میں تو میرے بیٹے تمہیں ہی قربانی دینا پڑے گی۔ میری جان، تمہیں سعادت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اس معاملے میں ان سے بات کرنا اپنی بات کھونے کے مترادف ہے۔ اس لیے میری جان، جو فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ بعض فیصلے انسان کو زندگی میں ایسے بھی کرنے پڑتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی قربانی دے کر دوسروں کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ بی بی جان نے بھی ساری ہمتیں توڑ ڈالی تھیں، اب تو منزل اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ ایک بی بی جان ہی تو ڈھارس تھیں، انہوں نے بھی زندگی کا فلسفہ کچھ اس طرح سے سمجھایا تھا کہ ہر بات بے معنی سی ہو گئی۔ آغا جی کو اب بہت جلدی تھی رحمان کی شادی کی، وہ اسی طرح تیاریوں اور دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سیدہ کا جہیز بھی اسی طرح بنایا تھا جس طرح ذکیہ عطیہ کا بنایا تھا، تاکہ ان کو کسی محرومی کا احساس نہ ہو۔ تیاریاں تو تقریباً مکمل تھیں، اب صرف تاریخ طے کرنے کی دیر تھی۔ لیجیے صالحہ بیگم، ہماری ذمہ داریاں ختم ہوئیں، اب تاریخ رکھیں اور بسم اللہ کریں۔ دیکھیے زیورات بن کر آ گئے ہیں۔ آغا جی نے زیورات کے ڈبے صالحہ بیگم کی طرف بڑھائے۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ہیں، اللہ سیدہ کے نصیب اچھے کرے، مگر صالحہ بیگم، میں خواتین کی اس مگر سے تنگ ہوں۔ ساری بات ان کو پسند آ جائے گی، مگر اب کیا بات ہے، کیا اعتراض ہے؟ آغا جی تھوڑے سے تیز لہجے میں بولے۔ وہ اور تو کوئی خاص بات نہیں، مگر رحمان چاہتا ہے کہ اتنی جلدی نہ کی جائے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ صالحہ بیگم نے بڑی آہستگی سے کہا۔ کیوں، اب تک وہ کرائے کے پیروں پر کھڑا تھا؟ آغا جی حقہ کی نال منہ سے لگاتے ہوئے بولے۔ نہیں، بس وہ ابھی شادی کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا، کہتا ہے نوکری کروں گا، بچہ ہے نا، ہوں گی اس کی کچھ مجبوریاں۔ ویسے میں تو خود چاہتی تھی جلدی ہو جاتی، کیونکہ کافی لوگ سیدہ عابدہ کا رشتہ پوچھ چکے ہیں۔ صالحہ بیگم یہ ہرگز نہیں بتا سکتی تھیں کہ رحمان کیا چاہتے ہیں، اگر اشارتاً بھی بتا دیتیں تو قیامت آ جاتی گھر میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے میرے پاس بھیج دو، میں خود بات کر لیتا ہوں۔ جی بہتر، مگر آغا صاحب بچہ ہے، ذرا نرمی سے بات کریں۔ صالحہ بیگم کو جانے کیوں خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ تو میری مزاج آشنا ہے بیگم، پھر آپ نے ایسی بات کیوں کی؟ میں نے آج تک بچوں کو بے وجہ کچھ نہیں کہا، تو اس میں رحمان کی کوئی غلطی بھی نہیں، پھر میں سختی کیوں کرنے لگا؟ آغا جی نے شکایتی نگاہوں سے بیگم کو دیکھا تو وہ بھی کچھ نادم سی ہو گئیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں آغا صاحب، وہ نادم سی باہر نکل گئیں۔ آغا جی نے مجھے بلایا ہے بی بی جان، کیوں، خیریت تو ہے نا؟ آغا جی کے بلاوے پر رحمان کا حلق پہلے ہی خشک ہو گیا۔ کچھ نہیں بیٹا، گھبرانے کی کیا بات ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کہہ دو ان کے سامنے۔ بی بی جان خود تو نماز کے لیے آگے بڑھ گئیں، وہ گھبراتے ہوئے آغا جی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جی آغا جی، وہ ہاتھ پیچھے باندھے کھڑے تھے۔ کیا چاہتے ہو بیٹے تم؟ آغا جی بہت نرم آواز میں بولے۔ جی میں سمجھ نہیں رہا۔ بھئی تمہاری ماں کہہ رہی تھی کہ تم نوکری کرنا چاہتے ہو، اس لیے شادی سے گریزاں ہو، بتاؤ تم کیسی نوکری چاہتے ہو؟ جی وہ میں… آغا جی کی بات پر رحمان کو کچھ تسلی ہوئی کہ بی بی جان نے اصل بات نہیں بتائی۔ جی وہ میں چاہتا ہوں بینک میں جاب کر لوں، ویسے بھی میں نے اکنامکس میں ماسٹر ڈگری لی ہے تو اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے، اس لیے چاہتا تھا کہ ذرا سکون سے جاب کر لوں۔ وہ نگاہیں جھکائے اپنا پروگرام بتا رہے تھے، اپنی خواہش کا اظہار آغا جی کے سامنے کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ آغا جی نے بچوں کے ساتھ کبھی سخت رویہ نہیں رکھا تھا، مگر پھر بھی سارے بچے ہی ان سے بہت ڈرتے تھے اور کبھی ان کی حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور پھر سیدہ اور عابدہ کے معاملے میں تو وہ کسی رعایت کے قائل نہیں تھے۔ آغا جی کیا سوچ رہے تھے اور رحمان اپنی ہی محرومیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ تو یہ پروگرام ہے تمہارا، تو اب میں اپنا پروگرام بتاؤں؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں بات کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی دوسروں کو کبھی اختلاف رائے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ جی آغا جی، رحمان پوری سعادت مندی سے بولے۔ دیکھو بیٹے، بات یہ ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، نوکری کرنا چاہو تو کرو، بزنس جوائن کرنا چاہو تو بڑی خوشی سے کرو، مگر بیٹے تمہارا کوئی کام شادی کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ سیدہ اور عابدہ میرے لیے کیا ہیں یہ تم لوگ شاید نہیں جانتے، اور ان کو کوئی دکھ تکلیف ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ میں ان کو خود سے جدا کر سکتا ہوں۔ سیدہ کی اب عمر ہو گئی ہے شادی کی، تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے شادی کے بعد کرتے رہنا، مگر پہلے شادی ہوگی۔ کیوں، میں نے غلط تو نہیں کہا؟
آغا جی نے حقے کی نال ایک طرف کرتے ہوئے رحمان سے پوچھا تو وہ ان کو اس وقت ایسے قاتل کی مانند لگے جو قتل بھی کرتا ہے اور پوچھتا بھی ہے کہ زخم تو نہیں آئے۔ وہ دکھ سے ان کو دیکھ کر رہ گئے۔ انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے بڑوں کے ہاتھوں کہ اپنی جائز خواہش بھی نہیں منوا سکتا۔ اب وہ آغا جی سے یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ سیدہ کا کہیں اچھی سی جگہ رشتہ کر دیں، مگر یہ بات ان کی سوچ کی حد تک رہ سکتی تھی، حدیں کراس نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں تو آغا جی، وہ جانے کس دل سے بولے تھے۔ تو پھر کون سی تاریخ رکھی جائے؟ آغا جی ستم پر ستم ڈھا رہے تھے۔ آپ جو مناسب سمجھیں جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ رحمان کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اب آرام کرو۔ رحمان ٹوٹے دل کی کرچیاں سمیٹتے باہر آ گئے۔ ان کے اندر کی باغی سوچ کہہ رہی تھی کہ اس فیصلے سے انکار کر دیں، بالائے طاق رکھ دیں ساری فرما برداریاں، مگر پھر دوسرے ہی پل وہ سعادت مند سے رحمان بن گئے۔ آج کل وہ جس ذہنی کشمکش کا شکار تھے وہ یہ بھی جانتے تھے۔ ایک طرف سلمیٰ تھی، ان کی چاہت جس کو انہوں نے بڑے خلوص اور تمنا سے چاہا تھا، جو ان کی سوچوں کو پڑھ لیا کرتی تھی۔ دوسری طرف سیدہ تھی جس کے لیے وہ دل میں کوئی نرم گوشہ محسوس ہی نہیں کرتے تھے، نہ سوچوں میں ہم آہنگی۔ سیدہ اگرچہ تمام معاملے سے لاتعلق بنی ہوئی تھی، مگر گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی اس کے علم میں تھا، اور یہ بات دل کو چیر گئی تھی کہ رحمان اس سے شادی پر آمادہ نہیں ہے۔ وجہ کوئی بھی وہ بتائے، مگر اس کو یقین تھا کہ اس انکار کے پیچھے کوئی نہ کوئی لڑکی ضرور ہے، اور یہ اس کی تذلیل تھی کہ وہ زبردستی رحمان کے سر منڈ دی جائے، جبکہ وہ خود تو اس وقت سے ان کے خواب دیکھ رہی تھی کہ جب بچپن میں بی بی جان نے پیار سے اس کی پیشانی چوم کر رحمان کی دلہن کہا تھا۔ اس نے تو تبھی سپنے بننے شروع کر دیے تھے۔ اس کو کیا خبر تھی کہ یہ صرف خواب ہی خواب ہے۔ آبدہ اپنی بہن کو بار بار سمجھا چکی تھی کہ اس کو غلط فہمی ہے، مگر اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ نہیں آبی، میرا دل جب نہیں مانتا تو ضرور وہ کسی اور کو چاہتے ہیں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپا، آغا جی اور بی بی جان تو بات صرف آغا جی اور بی بی جان ہی کی تو نہیں آبی، جس نے زندگی گزارنی ہے وہی تیار نہیں تو؟ خیر، میں رحمان سے خود بات کروں گی، پھر ہی کوئی فیصلہ کروں گی، سیدہ پختہ لہجے میں بولی۔ آپا، آپ رحمان بھائی سے اس موضوع پر بات کریں گی؟ آبی نے حیرانی سے سیدہ کو دیکھا، کیونکہ اس گھر کے بچے بچپن میں بھی کم ہی بولا کرتے تھے۔ جب سے بڑے ہوئے تھے وہ حجاب کے پردے کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ عطیہ اور زکیہ تو پھر بھی بات کر لیا کرتی تھی، مگر سیدہ اور آبدہ تو جہاں کسی لڑکے سے سامنا ہوتا کترا کر نگاہیں جھکا کر رستہ بدل لیتی۔ ان کی تربیت ہی ایسی کی گئی تھی، کبھی عام موضوع پر بات نہ ہوتی، کجا ایسے موضوع پر براہ راست رحمان سے بات کرنا انوکھی بات ہی تو تھی۔ آپا سوچ لیں، بری بات ہوگی اگر آغا جی کو علم ہو گیا تو؟ آبی مسلسل سیدہ کو سمجھا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں رحمان سے کہہ دوں گی کہ وہ آغا جی کو نہ بتائیں۔ آپا پھر بھی سوچ لیں آپ، آغا جی اور بی بی جان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے۔ آبی تو سیدہ کو سمجھا کر چلی گئی۔ سیدہ تکیے میں منہ چھپا کر شدت سے رو دی اور جانے کب تک گریہ وزاری میں لگی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد باہر نکلی تو رحمان لان میں ٹہل رہے تھے، چہرے پر سوچوں کا جال بچھا تھا۔ رحمان، بھیگی بھیگی آواز رحمان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ چونک کر مڑے۔ ان کی نگاہیں سیدہ پر ٹھہر گئیں۔ بے سکون سوجی آنکھوں میں جانے کتنی راتوں کا رت جگا تھا۔ کپ کپاتے لب کچھ کہنے کے لیے لرز رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار سیدہ نے براہ راست ان کو یوں پکارا تھا۔ سیدہ تم؟ وہ بس لہجے میں حیرت لیے یہی کہہ سکے۔ جی میں، سیدہ آواز پر کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ رحمان نے اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھا۔ آپ کے لیے شاید کوئی خاص نہ ہو، مگر میرے لیے بہت اہم بات ہے۔ وہ بھیگی آواز کی لرزش کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ رحمان نے سیدہ کے ہاتھوں کو دیکھا جو آپس میں جکڑے ہوئے تھے اور شدید قسم کی ذہنی کشمکش کا اظہار کر رہے تھے۔ رحمان، میں سیدہ کی زبان پھر لڑکھڑا گئی۔ وہ بڑی باحیا لڑکی تھی، اس قسم کی بات اپنے ہی منہ سے کرنا کس قدر اذیت ناک ہے یہ وہی جانتی تھی۔ ایسی بھی کیا بات ہے سیدہ، تم کہنا بھی چاہتی ہو اور کہہ نہیں پا رہی؟ آج پہلی بار تم نے یوں مجھے مخاطب کیا ہے تو بے وجہ تو نہیں، کچھ تو سبب ہوگا۔ رحمان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، یا ان کے متعلق کچھ جانتی ہے، یا انہی کی وجہ سے ذہنی خلفشار کا شکار ہے۔ وہ ہر بات سے بے خبر اس کو دیکھ رہے تھے۔ جی ہاں، موت کبھی بے سبب نہیں آتی رحمان۔ اب کی بار کئی نمکین قطرے رخساروں کی زمین کو سیراب کر گئے تو وہ منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ رحمان گھبرا سے گئے کہ کہیں ناراضگی میں انہی سے تو سیدہ کو دکھ نہیں پہنچ گیا ہو، کہیں بی بی جان؟ اگر ایسا ہے تو بی بی جان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سیدہ، میں جانتا ہوں کوئی بات بھی بے سبب نہیں ہوتی، مگر تمہاری ان مبہم باتوں کا میں مطلب نہیں سمجھ پا رہا، رحمان نے سیدہ کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اس بات کو بیان کرنا میرے لیے کس قدر کٹھن ہے آپ کیا جانیں۔ وہ ہونٹ کاٹ کر آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔
اس قدر اذیت ناک گھڑی بھی زندگی میں آئے گی یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن سیدہ بن کہے تو میں بھی سمجھ نہیں پاؤں گا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ جی ہاں، ایسی تو منزل ہی نہیں آئی تو خیر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک گولا سا حلق میں اٹک گیا تھا، وہ چپ ہو گئی۔ رحمان باقی کی بات کے منتظر ان کو دیکھتے رہے۔ ہاں کہ رحمان نے پھر سلسلہ کلام جاری رکھنے کے لیے پہل کی، مگر سیدہ سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ رحمان، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اور پسند ہے تو آپ بڑے شوق سے انکار کر دیں، مجھے بھی بخشی ہوئی جنت گوارا نہیں۔ اس بار ان کے لہجے میں ذرا سی تلخی اور خودداری تھی۔ رحمان سن سے ہو گئے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ ضرور بی بی جان نے ذکر کیا ہوگا۔ وہ خاموش نگاہوں سے سیدہ کو دیکھ رہے تھے۔ بچپن سے اب تک وہ لوگ ساتھ رہے تھے، مگر پھر بھی کتنے دور کہ ایک دوسرے کو سمجھ بھی نہ سکے کہ کوئی کیا سوچ رکھتا ہے۔ ان کو یوں خاموش دیکھ کر سیدہ نے دھندلی آنکھوں سے ان کو دیکھا اور سختی سے آنکھیں صاف کر لیں۔ ٹھیک ہے، رحمان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو کوئی اور لڑکی پسند ہے تو میں خود آپ کی سفارش آغا جی سے کروں گی۔ جب مجھے ہی کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو آغا جی اور بی بی جان کو کیوں ہونے لگا؟ آپ بے فکر رہیں، وہ بات جو آپ ان سے نہ کہہ پائے میں کہہ دوں گی۔ میں آج اور ابھی جا کر آغا جی سے بات کرتی ہوں۔ سیدہ پختہ لہجے میں بولتی تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ رحمان، سیدہ کو روک لو، اس کے بڑھتے ہوئے قدم اگر تم منزل نہیں پا سکے تو اس میں سیدہ کا کیا قصور ہے؟ سیدہ اور آبی، بی بی جان اور آغا جی کے لیے کیا ہے یہ جانتے ہوئے بھی، اور پھر جب آغا جی کے سامنے اقرار کر لیا ہے تو سیدہ کے سامنے کسی کمزوری کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ روک لو رحمان، اگر سیدہ آغا جی کے پاس چلی گئی تو ان کی عدالت میں اقبال جرم کر کے ان کی طرف سے ملنے والی ہر سزا کو قبول کرنا پڑے گا۔ پھر کچھ بھی تو باقی نہیں بچے گا، ان کی محبتیں کھو دو گے اور تب بھی اپنی خواہش پوری نہ کر سکو گے۔ اس سے بہتر نہیں کہ اپنی قربانی رائے گاہ نہ جانے دی جائے اور اپنی تمناؤں کو حسرتوں کی لہد میں دفن کر کے دوسروں کی خوشیوں کے چراغ روشن کر دیے جائیں۔ یہ سب سوچنا اور اس پر عمل کرنا کتنا اذیت ناک تھا یہ رحمان ہی جانتے تھے، مگر آزمائش کی اس منزل سے وہ گزر گئے تو سیدہ کی طرف لپکے جو ضبط کے خاروں پر چلتی جا رہی تھی۔ سیدہ رکو تو۔ رحمان تیزی سے چلتے سیدہ کے سامنے آ گئے تو وہ بھیگی پلکوں سے ان کو دیکھنے لگیں۔ جی؟ آواز کہیں دور سے آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رحمان جانتے ہوئے بھی پوچھ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے میں آغا جی کے پاس جا رہی ہوں، سیدہ نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہا۔ مگر کیوں؟ رحمان کے اس سوال پر سیدہ نے دکھ سے ان کو دیکھا جو آگ لگا کر پوچھ رہے تھے، پانی کیوں ڈال رہی ہو؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہے؟ سیدہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں سیدہ، اس لیے کہ میں آغا جی کو اپنی رضامندی دے چکا ہوں۔ رحمان نے آزمائش کے پل صراط پر ایک قدم اور بڑھایا تو سیدہ کی پلکیں جھکتی چلی گئیں۔ دل دھڑک اٹھا۔ ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ سیدہ خوشیوں کی بارات میں گھری آہستگی سے بولیں۔ ہاں پوچھو۔ رحمان مرد تھے اور اس وقت بھی وہ شدید جذباتی ہونے کے باوجود ضبط کے ہر امتحان میں کامیاب ہو رہے تھے۔ یہ فیصلہ آپ نے دل سے کیا ہے، اپنی خوشی اور دل سے رضامندی دی ہے آغا جی کو؟ سیدہ کے اس سادگی سے کیے گئے سوال پر رحمان نے تڑپ کر ان کو دیکھا اور جی چاہا کہہ دیں کہ دل ہی کا تو رونا ہے، نہ دل ہوتا نہ ارمان ہوتے۔ اب تو جھوٹ بولتے ہوئے بھی ندامت ہو رہی تھی اور سچ بول کر وہ سیدہ کے چہرے پر چمک آنے والی دھنک کو ماند کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں اعتبار نہیں آ رہا تو دل چیر کر دکھا دوں؟ رحمان نے قدرے شوخی سے کہا تو سیدہ کی پلکیں لرز کر جھک گئیں۔ جی نہیں، ایسی بات نہیں، میں صرف آپ کے پس و پیش کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ سیدہ بارے حیا سے جھکی پلکوں کے ساتھ دھیمی سی آواز میں بولیں۔ ہاں، پس و پیش کی یہ وجہ تھی کہ میں چاہتا تھا زندگی میں اس معاشرے میں اپنی کوششوں اور صلاحیتوں سے اپنا مقام بناؤں۔ سیدہ تم نہیں جانتی کیا چاہتا تھا، کیا کرنا چاہتا تھا، مگر آغا جی نے۔ رحمان کے مضبوط لہجے میں جانے کون سی محرومیاں دم توڑ گئیں۔ وہ اپنی ناتمام خواہشوں کو کھوکھلے الفاظ کا فرضی پیرہن دینے کی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ اچھا تو میں آغا جی سے کہہ دیتی ہوں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے کر لیں، پھر باقی کی بات حیا کے بوجھ میں دب کر رہ گئی۔ نہیں سیدہ، غلطی نہ کرنا، اگر تم نے آغا جی سے کوئی بات کی تو وہ سمجھیں گے کہ میں نے تم سے کچھ کہا ہے، اور تم اور آبی آغا جی اور بی بی جان کے لیے کیا ہو یہ میں جانتا ہوں۔ رحمان انتہائی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ اچھا جی، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی، سیدہ خوشیوں سے بوجھل آواز میں تابع داری سے بولتی آگے بڑھ گئیں اور رحمان بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے دوسروں کے لیے قربانی دینا، اپنے ارمانوں کی قبر پر دوسروں کی خوشیوں کے دیپ جلانا۔ رحمان بستر پر لیٹے مسلسل سیدہ اور سلمیٰ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ سیدہ ان کی کزن تھی، ہر وقت کا ساتھ، مگر کوئی جذبہ بھی تو اس کے نام نہیں ہوا تھا۔ تمام جذبے جس کے نام ہوئے وہ ان کے نام نہ ہو سکی۔ سلمیٰ ان کی کلاس فیلو تھی، متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی، سادہ سی نکوش رکھنے والی سلمیٰ۔ وہ لوٹے سے عطیہ آپا کے ہاں چلے آئے۔
رحمان کیا بات ہے میرے بھائی، بہت افسردہ ہو؟ عطیہ بیگم فوراً بھائی کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل بوچھل ہو رہا تھا آپا، چلا آیا۔ وہ تھکے تھکے سے کرسی پر پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہ بی بی جان کا فون آیا تھا، تم نے رضامندی دے دی ہے ان کو؟ آپا جان، جب موت ہی مقدر ٹھہری تھی تو طریقہ کار پر بحث میں نے فضول جانی، اس لیے اپنی رضامندی دے دی آغا جی کو۔ عطیہ آپا ان کی ہمراز تھی اور ان کی حامی بھی تھی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ خدا نہ کرے رحمان، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے گا۔ عطیہ آپا نے بڑھ کر ان کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر پیار سے کہا تو رحمان کا جی چاہا کہ آپا کے آنچل میں چہرہ چھپا کر اتنا روئیں کہ نارسائیوں کے سارے داغ مٹ جائیں، مگر وہ مرد تھے اور ایک مضبوط فیصلہ کر چکے تھے۔ جی آپا، میں خوش ہوں، ٹھیک ہوں، آپ ملال نہ کریں۔ انہوں نے آپا کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر اپنے پاس بٹھا لیا اور کچھ دیر خاموش بیٹھے، جانے کیا کچھ ضبط کرتے رہے۔ آپا، کافی دیر بعد ان کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ کہو میرے بھائی۔ آپا بھائی کے جذبات اور اس وقت جذباتی کیفیت سے پوری طرح آگاہ تھیں۔ وہ بہن تھیں، رحمان کا دکھ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھیں۔ مناسب تو نہیں یہ بات آپا، مگر صرف ایک بار آپ سلمیٰ کو اپنے ہاں بلا سکتی ہیں۔ وہ منت بھرے سوالیہ لہجے میں بولے تو آپا تڑپ اٹھیں۔ کیوں نہیں رحمان، ضرور بلا لو، مگر فائدہ کیا؟ تم بھی تڑپو گے اور وہ بھی روئے گی۔ آپ کا کہنا بجا ہے آپا، مگر جب درد مشترک ہو تو مل بیٹھ کر رونے سے اس کی شدت میں کچھ کمی آ جاتی ہے، بے چین روح کو قرار سا آ جاتا ہے۔ بتائیے کب بلاؤں اسے یہاں؟ رحمان سلگتے لہجے میں بولے۔ جب چاہو بلا لو رحمان، لیکن اتنا دھیان رہے کہ آغا جی کو خبر نہ ہو، ورنہ تمہاری قربانی رائیگاں چلی جائے گی میرے بھائی۔ جی بہتر، رحمان نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے روز کی شب شام غم کی پرچھائیاں لے کر آنگن میں اتری۔ سلمیٰ اور رحمان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اپنی چاہت کو ہمیشہ کے لیے حسرتوں کی قبر میں اتار رہے تھے۔ اب خاموش تھے، مگر قلب حزین کی داستاں آنکھیں ایک دوسرے سے کہہ سن رہی تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ملاپ مشکل ہے، پھر بھی جانے کیوں انہوں نے ملن کے ڈھیروں خواب دیکھ ڈالے تھے۔ سلمیٰ، نارسائی اور جدائی کے اس موڑ پر کہنے کو میرے پاس کچھ بھی نہیں، سوائے اس ندامت کے کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکا، تمہارے خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھی نہیں بھر سکا۔ رحمان گمبھیر آواز میں بول رہے تھے۔ ایسی بات نہ کرو رحمان، تمہاری چاہت نے جو وقار مجھے بخشا ہے میرے لیے وہی بہت ہے۔ خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، مگر ان میں حقیقت کا رنگ کوئی مشکل سے ہی بھر پاتا ہے۔ محبت کے اس سفر میں پا لینا ہی تو منزل نہیں، بلکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم لوگ جدا ہو کر بھی ایک دوسرے کو اسی طرح چاہیں، ہمارے دلوں میں چاہت کی کسک باقی رہے۔ یہی جذبوں کی سچائی اور وقار ہے رحمان۔ سلمیٰ بظاہر بڑے مضبوط اور پختہ لہجے میں بول رہی تھی، مگر اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی باز گشت رحمان تک صاف آ رہی تھی۔ رحمان نے زخمی سی نگاہ ان پر ڈالی۔ مجھے بے وفا نہ سمجھنا سلمیٰ، اور کسی اچھے سے شخص سے شادی کر لینا۔ میں شاید تم جیسی خوش قسمت نہیں ہوں رحمان، تمہاری طرح مجھے بھی اچھا ساتھی مل جائے، اس لیے میں اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتی، اور تمہیں بے وفا کہہ کر میں گناہ گار ہونا نہیں چاہتی رحمان۔ اور پھر ہمارا انجام کوئی ایسا انوکھا بھی تو نہیں، اور اس سفر میں ہر کسی کو تو منزل نہیں مل سکتی نا، کسی نہ کسی کو تو نارسائی کے زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے نا۔ اس بار یہ پیالہ تقدیر نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے تو ہم کو کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اچھی یادوں کے ساتھ ہم جدا ہو جاتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں ان یادوں کو جب ہمارے زخموں کو کریدنے والے خنجر کا کام دیں گی۔ جدائی کی اس ساتھ میں غم کی لہریں دونوں کے قلب حزین سے ٹکرا رہی تھیں۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ عطیہ بیگم تڑپ گئیں، کہ ان کو سیدہ کا بھی خیال تھا اور وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ سیدہ ہی رحمان کی دلہن بنے، مگر اب سلمیٰ اور رحمان کو یوں تہی دامن دیکھ کر وہ تڑپ رہی تھی۔ خدا حافظ رحمان، اب میں چلتی ہوں، خدا کرے تم سیدہ کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارو، خدا حافظ۔ آرزوئیں قطرہ قطرہ لبے سوزاں سے ٹپک رہی تھیں، آنکھوں میں دھند اترنے لگی تو سلمیٰ رحمان کی آنکھوں سے دور ہوتی چلی گئی۔ رحمان بھی دل ستم زدہ کو تھامے گھر واپس آ گئے۔ اب وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ ان کو سب سے زیادہ خیال سیدہ کا تھا، جو اس معاملے میں قطعی بے قصور تھیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے سیدہ کا دل خراب ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان تمام احتیاطوں کے باوجود سیدہ کے دل میں بال آ گیا تھا۔ گو کہ وہ ہر بات سے بے خبر تھی، مگر پھر بھی کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ اپنے اندر حقیقی اور مکمل خوشی کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔